مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے رخ نور محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی نور سے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہی احمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن شاہد کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے رخ نور محمد بنایا گیا، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ جس کے آنے سے تاریک چہرے جگمگا اٹھے، اس چمکتی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین مکرم و حاضرین گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یقیناً دونوں جہانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت کا، برکت کا اور فضیلت کا سبب بنی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے انسان کو حقیقی انسان بنایا ہے، خواتین کو عزت سے نوازا ہے، بچیوں کو فضیلت اور پردے سے نوازا ہے، غلاموں کی آقائی کی ہے، غریبوں اور بے بس کے حضور مداوا بنے ہیں، اور غلاموں کو آزادی عطا کر کے زنجیروں کو توڑ ڈالا ہے، آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ دنیا جہاں کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جسے حضور کی آمد سے فضیلت اور مقام نہ ملا ہو۔ اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، حضور کی آمد کی وجہ سے مسلمان تو مسلمان اس زمانے میں پیدا ہونے والے، یعنی حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے کفار کو بھی حصہ ملا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے قرآن کریم نے جو مضمون بیان کیا حضور کی موجودگی کا، فرمایا کہ اللہ ان کو کیوں عذاب دے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی کے سبب عذاب سے بچے رہیں گے۔ اور حضور نے اپنی حدیث میں بھی یہ بات واضح کی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں نے اللہ سے چند دعائیں کی تھیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اجتماعی طور پر میری امت پر عذاب نہ آئے، تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پہلی امتوں کی طرح ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی، پہلی امتوں کی طرح مجموعی اعتبار سے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا فائدہ ہے ہمیں بھی اور بیگانوں کو بھی، کہ حضور کی آمد اور تشریف آوری سے اپنے تو اپنے، بیگانوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوا۔ اب اس فائدہ کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، جو سمجھ گیا وہ حقیقت کو پا گیا، اور جس نے بے سمجھی سے کام لیا وہ اسی طرح جہالت میں ڈوبا رہا۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اس موقع پر ہمیں کس قسم کے مضامین کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کل 12 ربیع الاول ہے، حضور کی ولادت کا دن ہے۔ سیرت ابن اسحاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہی تھی۔ چند لوگ کہتے ہیں جی 9 ربیع الاول ہے، کوئی کہتے ہیں 17 ربیع الاول ہے۔ مکتبہ اہل حدیث ماننے والے وہ 9 ربیع الاول کہتے ہیں، اہل تشیع و شیعہ حضرات 17 ربیع الاول مانتے ہیں، اہل ظاہر جو ہیں داؤد زاری عالم گزرے ہیں ان کے ماننے والے جو ہیں وہ 27 رمضان مانتے ہیں۔ ہر ایک الگ الگ نظریہ ہے، لیکن جو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہی، 11 کا دن گزر گیا، رات سحری کے وقت 12 ربیع الاول غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو چکی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جس طرح رمضان کا روزہ ہم نے اگلے دن رکھنا ہوتا ہے، لیکن رمضان ایک رات پہلے شروع ہوتا ہے، تراویح پہلے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اسلامی نظریہ کے مطابق اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہوتے ہی پہلا دن ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا جب اعلان ہو جائے اس دن تو نماز تراویح رات کو پڑھی جاتی ہے، اور جب عید کا ہو جائے تب نہیں پڑھی جاتی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مسلمانوں کو تو جو عظیم فائدہ ہوا وہ ہوا، میں نے ابھی بیان کیا کہ کفار کو بھی فائدہ ہوا کہ عذاب الہی سے بچے رہے، حضور کی آمد کی بدولت، حضور کی موجودگی کی بدولت عذاب الہی سے بچے رہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان کی ہے۔ کفار مکہ نے کعبۃ اللہ کے پردے پکڑ کے اللہ سے کہا تھا اللہ یہ تیرا سچا نبی ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو اجتماعی عذاب نہیں دے گا۔ یہ مانگتے رہیں، یہ جو مرضی بکواسات کرتے رہیں، آپ کا میں نے بھرم رکھنا ہے، آپ کی موجودگی کے سبب ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ مگرنہ وہ کون سے عمل ہیں جو اس قوم میں نہیں ہیں اور پہلی قوم میں تھے؟ کون سی ایسی بات ہے جو پہلی قوموں میں تھی اور اس قوم میں نہیں ہے؟ بڑھ کر ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا پہلی قوموں کے لوگوں نے جو جو عمل کیے ہیں تم بھی کرو گے، اگر وہ سانپ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ہوگے، اور اگر انہوں نے محرمات سے زنا کیا ہے تو تم بھی کرو گے، اگر انہوں نے بدکاریاں کی ہیں تو تم میں بھی ہوں گی، لیکن تم میں اور ان میں فرق ہے کہ ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، تمہارا معاملہ اللہ ڈیل میں رکھ دیا کہ قبر اور حشر میں معاملات ہوں گے۔ تو یہ حضور کی برکت ہے کہ ظاہری اعتبار سے عذاب الہی کا شکار نہیں ہو رہے۔ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا کرے اتنا کم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اظہار نعمت کیا جائے، حضور کا ذکر اور تذکرہ کیا جائے۔ پورا ربیع الاول، پورا مہینے کا مہینہ، صرف ایک دن نہیں، پورا مہینے کا مہینہ یہ حضور کا مہینہ ہے، کثرت سے حضور کا ذکر ہے، درود و سلام ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، حضور علیہ السلام کا پسندیدہ عمل اپنانا ہے۔ اور پوری زندگی کیا حضور کا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ نبی رحمت نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، جو مقصد ہے حضور کی آمد کا۔ اچھا یہاں پر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی چیزوں پر کبھی اپنا احسان نہیں جتلایا، لیکن حضور کی آمد پر کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان رکھا ہے، احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں سے ایک نبی اپنا مبعوث فرما دیا ہے۔ اب اس احسان کے بدلے میں، اس احسان کو مانتے ہوئے ہم حضور کا ذکر کریں، حضور کی محافل سجائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، یہ تو اظہار محبت کا ظاہری طریقہ ہے۔ لیکن پورا سال ہم حضور کا میلاد کیسے منائیں؟ عملی طور پر اپنے آپ کو بہتر کر کے۔ جب بیوی اور خامن کا معاملہ ہو تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتے رہے ہیں، وہاں پر کیوں ہمیں پیغمبر یاد نہیں آتے؟ نعت میں، تلاوت میں، محافل میں حضور کے نام پر جان بھی قربان، جی حضور کے نام پر یہ بھی قربان، لیکن عملی اعتبار سے کہاں تک تبدیلی آتی ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ عشاق کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلا جو بس ظاہری طور پہ کلام کرتا رہتا ہے، جی میں آپ پہ مرتا ہوں مٹتا ہوں، آپ بڑے اہم ہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ پہلا عاشق ہے۔ دوسرا عاشق تھوڑا تھوڑا دعویٰ بھی کرتا ہے اور تھوڑی تھوڑی محبت بھی دل کے اندر ہے۔ اور تیسرا عاشق اظہار محبت بھی کرتا ہے، دل میں بھی محبت ہے اور اپنے محبوب جیسے اعمال کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ 3 اقسام عاشقوں کی بتائی ہیں۔ خالی خالی نعرے پہلی قسم، دوسرا زبان سے نعرے بھی ہیں دل میں احترام بھی ہے، یہ دوسری قسم ہے، اور تیسرا زبان پر نعرے بھی ہیں دل میں احترام بھی ہیں اور محبوب جیسا عمل کرنے کی بھی بندہ کوشش کرتا ہے۔ اچھا، کامل عاشق کس کو حضرت علی نے قرار دیا؟ فرمایا پہلا تو پکا منافق ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کی محبت، صرف زبان کی حد تک ہے، دل میں بھی نہیں اور عمل بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا دوسرا جو ہے نا وہ عاشق ہے لیکن مکمل نہیں ہے، اس کے زبان پر اظہار ہے دل میں بھی ہے عمل نہیں ہے، بے عمل عاشق ہے۔ اور تیسرا زبان پر اظہار ہے دل میں قدر ہے اور عمل بھی محبوب کے مطابق ہے۔ فرمایا یہ اصدق الصادقین ہے، سچوں میں بھی سب سے بڑھ کے سچا ہے، کہ جس نے زبان سے حضور کا ذکر کیا، دل سے حضور کا احسان مند ہے، حضور کی محبت دل کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، اور پھر اپنا عمل ہائے زندگی بھی حضور کے مطابق کیا ہوا ہے۔ حضور کی محبت میں جان قربان کرنے کا دعویٰ ہے، داڑھی رکھنے کا دعویٰ نہیں ہے۔ حضور کی محبت میں حضور جیسا لباس پہننے کا نہیں ہے۔ ہمارے آج کل جو بندہ دھوتی باندھ لے اسے ویسے معیوب سمجھا جاتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے۔ حضور علیہ السلام نے تہبند باندھی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک لباس میں بھی نماز پڑھی ہے، ایک ہی کپڑے میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری وقت میں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی، یعنی سر کندھے ڈھانپ لیے اور ایسے کر کے احرام کی طرح ایک ہی کپڑا باندھ لیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا ابا جان گھر میں تو کپڑے اور بھی ہیں، اور فرمایا میں نے پیارے آقا کو دیکھا تھا کہ رسول رحمت نے یوں نماز پڑھی، میں چاہتا تھا میں حضور کے طریقے پر عمل کروں، میں نے حضور کو ایک مرتبہ دیکھا تو ایک مرتبہ میں نے بھی عمل کر لیا۔ اب یہ ہے عاشق صادق، جو دیکھتا ہے سو کرتا ہے، محبت بھی دل کے اندر ہے اور زبان سے اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ نے بات کھول کر بیان کر دی کہ عشاق کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمایا 3 قسم کے، خالی خالی نعرے لگانے والا، دوسرا کچھ نعرے بازی بھی کچھ محبت بھی دل میں ہے، اور تیسرا وہ نعرے بازی بھی ہے محبت بھی ہے اور محبوب جیسا عمل بھی ہے۔ ہمیں اب خالی نعرے بازی سے نکل کے دوسری کیٹیگری میں تو کم از کم آ جانا چاہیے، اور جو دوسری کیٹیگری ہیں انہیں تیسری میں کوشش کرنی چاہیے کہ عمل حضور کے مطابق کریں۔ صحابہ کی عادت کریمہ کیا تھی کہ دیکھ دیکھ کر حضور کو وہی عمل کرتے تھے جو حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، وہاں پر درخت کافی اونچا ہے لیکن جھک کر گزرتے ہیں، اور ایک جگہ سے گزرتے چھلانگ لگا کر گزرتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں حضرت یہاں نہ کوئی نالا ہے نہ کوئی گڑھا ہے، چھلانگ کیوں لگائی ہے؟ اور فلاں جگہ سے جھک کر گزرے تھے، وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کہا جب پیارے پیغمبر یہاں سے گزرے تو درخت کی ٹہنی نیچے لٹک رہی تھی، حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھکا کر گزارا، تو میں چاہتا تھا جہاں سے حضور اس طرح گزرے میں بھی ویسے گزروں، اور جہاں پر تم نے دیکھا میں نے چھلانگ لگائی ہے، جب حضور کے زمانے میں یہاں سے میں گزرا تھا تو یہاں چھوٹا نالا تھا، پانی بہتا تھا، میرے پیارے پیغمبر چھلانگ لگا کے گزرے تھے، تو میں بھی اس کو چھلانگ لگا کے یہاں سے گزرا، حالانکہ یہاں اب پانی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے صحابہ کے حضور کے ساتھ، یعنی شریعت کے احکام پر تو پورا عمل ہے، اس کے ساتھ ان باتوں پر بھی عمل ہے جن کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران اسی جگہ خیمہ گاڑتے جس جگہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران خیمہ گاڑا ہوتا تھا۔ حالانکہ شریعت میں کوئی لازم تو نہیں ہے، ہم بھی حج کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا خیمے وہاں پر گاڑتے ہیں؟ نہیں گاڑتے، لیکن یہ ان کی ادا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کا کیا معاملہ کیا ہے۔ پھر وہ دنوں کا حساب رکھا کرتے تھے کہ پیارے پیغمبر حج سے واپس آئے تو فلاں دن مدینے میں داخل ہوئے تھے، میں بھی حج سے واپس آیا تو میں نے فلاں دن ہی مدینے میں داخل ہونا ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تھے، رات ہو گئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باہری پڑاؤ کیا، رات وہاں پر گزاری اور دن کے وقت مدینہ میں آئے اور فرمایا جو مدینہ میں داخل ہونا چاہے رات ہو جائے دن کے وقت داخل ہو۔ عبداللہ باقی تمام صحابہ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس حکم کو مدینہ کی محبت میں لیا،
لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رات ہو جاتی مدینے سے باہر ہوتے، سفر سے واپس آ رہے ہوتے، مدینے سے باہر ہوتے، رات مدینے سے باہر گزارتے، دن کے وقت مدینہ پہنچتے اور کہتے میں نے پیارے آقا کے طریقے پر عمل کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مدینے میں آیا کرتے تھے۔ تو وہ چیزیں جو ہمارے خدشات خیالات میں بھی نہیں آتی، ان میں بھی صحابہ حضور کی مطابقت کرتے تھے۔ نماز روزہ کو ہم روتے رہتے ہیں، نماز روزے کو نہیں پڑھتا رکھتا تو باقی اعمال کس نے کرنے ہیں؟ ابتدا تو یہاں سے ہونی ہے، پہلے عقائد پر ایمان ہے، پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ، پھر والدین کے حقوق رشتہ، پھر آگے محبت کے اصول شروع ہونے ہیں۔ ہم باقی سب کچھ ہضم اور محبت کے ڈائریکٹ اصولوں پر، اور حضرت علی المرتضیٰ والا وہ قول کہ خالی خالی نہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو میلاد کے موقع پر ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ پیارے آقا نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسی محبت کیا، کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ ہمیں اس موضوع کو بھی دیکھنا چاہیے۔ رسول اکرم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کتنی عزت کی ہے، کتنی عزت سے پیش، خاتم النبیین ہونے کے باوجود، افضل الرسل ہونے کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، تمام مخلوقات میں سب سے بڑھیا مخلوق ہونے کے باوجود حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کے سامنے کتنی محبت سے پیش آئے ہیں۔ وہ تشریف لاتے حضور اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، تعظیم فرمایا کرتے تھے، چچا کی بات کو غور سے سنا کرتے تھے۔ آج ہمیں چچا سے بات کرتے حضور کا وہ نمونہ کیوں نہیں یاد آتا؟ رسول رحمت اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، آج ہمیں وہ نمونہ کیوں نہیں نظر آتا؟ بچوں کی پرورش کرتے ہوئے ہم باقی لوگوں کو کیوں نمونہ بناتے ہیں، رسول رحمت کی ذات اقدس ہمارے سامنے کیوں نہیں اس وقت آتی؟ سچا عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جب جس کا عاشق ہوتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کی اعمال جیسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ محبت بے تحاشا ہے، زبانی جمع خرچ بے تحاشا ہے، لیکن عمل کرنے کی بات ہے تو سستی ہے، کاہلی ہے، بے مروتی ہے، دین کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کا عدم لگاؤ ہے۔ اگر یہ چیز بھی ہمارے اندر آ جائے، معاملات کو کرتے ہوئے پیارے پیغمبر کے طریقے کو دیکھیں، عبادات میں رسول اکرم کے طریقے کو دیکھیں۔ نبی اکرم تو 5 کی بجائے 6 نمازیں پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اے نبی آپ پر ایک اضافی نماز فرض ہے، فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ چھٹی نماز تہجد بھی پڑھیں، مومنوں کے علاوہ یہ خصوصی طور پہ آپ کے لیے فرض ہے، قریب ہے کہ اللہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ ساتھ ساتھ صلہ بھی بتا دیا، ساتھ آرڈر بھی دے دیا، تو ہم سے 5 بھی نہیں پڑھی جاتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت منائیں حضور کے دین کو اختیار کر کے۔ حضور کا اظہار محبت اظہار دین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ بندہ خالی خالی نعرے لگانے والا ہے جس بندے نے حضور کی سنت کی قدر کو نہیں کی۔ لباس حضور جیسا نہیں ہے، شخصیت حضور جیسی نہیں ہے، ظاہری رکھ رکھاؤ حضور جیسا نہیں ہے، معاملات زندگی حضور جیسے نہیں ہے، زبان کلام حضور جیسا نہیں ہے، جو دنیاوی غلط بات دے کے گفتگو نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے، اس کا حضور سے کیا تعلق ہے؟ غلط بات دے کر صحابہ کرام فرماتا حضور کا رویہ ہی ہوتا تھا کہ چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا تھا، غصہ میں حضور آ جایا کرتے تھے۔ اور آپ نے وہ ایک واقعہ بھی سنا ہے کہ اللہ نے ایک بستی کو فرمایا اڑا دو جبرائیل سے، تباہ کر دو۔ عرض کہ اللہ ایک نیک بندہ ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر میں یعنی 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، فرمایا اسے سب سے پہلے دبوچنا، بیڑا غرق اس کا پہلے کرنا۔ وہ خود تو بڑا نیک ہے، لوگ بیڑا غرق کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ان کو روکتا ہی نہیں ہے، چہرہ بھی تبدیل نہیں ہوتا، ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا، اس کی عبادتیں کس کھاتے میں ہے؟ جو خود تو نیک بنا، باقی معاشرے کو گناہ میں تو کھیل دیا۔ ذمہ داری تو یہ ہے کہ خود بھی بندہ نیک ہو، معاشرے کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خالی خالی نعرے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت اسی بندے کو نصیب ہوئی ہے، زبان سے حضور کی نعت پڑھی ہے، حضور کا ذکر کیا ہے، دل میں حضور کی پکی محبت موجود ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کی بھی کوشش کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعتبار سے ہمیں حکم دیا ہے کہ مونچھیں جو ہے وہ منہ کے اندر نہیں پڑنی چاہیے۔ کون بندہ کتنی کو حد تک اس پہ عمل کرتا ہے؟ صفائی ستھرائی کا نظام دیا ہے، غسل کا نظام دیا ہے، اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہننے کا نظام دیا ہے، کون بندہ اس پہ عمل کرتا ہے؟ ظاہری طور پہ کہتے ہیں کلف لگی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہتے کہ کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے، دھلتے کیسے ہیں، دھوتے کیسے ہیں، پاک کیسے کرتے ہیں، ہمیں کیا پتہ، بلا جانے، مشین میں ڈالا نکالا کام ختم۔ نہ پاکی کا کوئی طریقہ، نہ صفائی کا کوئی طریقہ، گندے اور اچھے کپڑے ساتھ ہی دھل رہے ہیں۔ اس لباس کو پہن کر پھر نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟
تو رسول اکرم کے طریقے پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. باتھ روم سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے, داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. مسجد میں آنے جانے کا کیا طریقہ ہے, بڑے سے ادب گفتگو کرنے کا کیا طریقہ ہے. رسول رحمت کی لونڈی تھیں, غلام حضور کے والد جناب عبداللہ نے خریدا تھا ام ایمن کو, لونڈی اور غلام خاتون, لیکن حضور کی پرورش کی, حضور کی والدہ کی خدمت کی. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں تھیں, عرض کیا یا نبی اللہ مجھے پانی تو پلائیے گا. حضرت عائشہ غصے میں, اللہ کے نبی سے پانی مانگ رہی ہو؟ کہا میں رسول اکرم کی ماں کی جگہ پر ہوں. جب حضور نے یہ جملہ سنا فوراً اٹھے, سرائی سے پانی ڈالا اور کہا اماں جی میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. سگی ماں کے ساتھ لوگ وہ سلوک نہیں کرتے جو رسول اکرم نے اپنے زمانے کی بوڑھی عورتوں کے ساتھ کی ہے. اتنی خدمت, اتنا صلہ, اتنی محبت, نظریں جھک جایا کرتی تھیں. رسول اکرم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب جاتے تھے نبی علیہ السلام بازار یا باقی جگہوں پر تو نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں, اپنی نظروں کو جھکا لیا کرتے تھے. اور حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور اس حد تک حیا کرتے تھے کہ کنواری لڑکی اپنے دوپٹے کپڑے اور اپنے برقعے کے اندر بھی اتنی حیادار نہیں ہوتی جتنی حیادار نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوا کرتے تھے. آج وہ حیا کا عنصر بھی ہم سے گزر گیا. نظر کی شرم بھی گئی, گفتگو کا طریقہ بھی گیا. بات بات پہ گالی دینے والے جب یہاں پر آتے ہیں تب بات کرتے ہیں جی رسول کے نام پر ہمیں موت بھی قبول ہے. وہاں حضور جیسی زبان کیوں نہیں بناتے, حضور جیسا کلام کیوں نہیں کرتے. بدلہ لینے میں شیر اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم نے تو اپنے ازلی دشمنوں کو معاف کر دیا ہے. ابو سفیان کون تھے اسلام لانے سے پہلے؟ غزوہ بدر میں حضور کے مخالف, احد میں حضور کے مخالف, خندق میں حضور کے مخالف, فتح مکہ کا موقع تک حضور کے مخالف. نبی علیہ السلام معاف کر دیا تو معاف کر دیا. واشی کا قصہ کیوں نہیں یاد کرتے جب دشمن سے بدلہ لینے کی باری آتی ہے؟ عظیم چچا کو شہید کر دیا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے آسمانوں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب. اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں, ان کو شہید کر دیا. سر مبارک الگ, داڑھ الگ, بازو الگ کر دیے, پیڑ چاک کر دیا. حضور کے سامنے بندہ ہوا آیا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا. آپ نے فرمایا تیرا کلمہ قبول ہے لیکن میرے سامنے نہیں آنا. یہ لحاظ حضور نے اپنے دشمنوں سے رکھا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ کتنا اس نے سلوک کیا ہے. سیدہ زینب نے, ابو العاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, سیدہ زینب نے جب غزوہ بدر میں پکڑے گئے تو سیدہ خدیجہ کا ہار بھیجا جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بطور تحفہ دیا تھا. سیدہ خدیجہ کا ہار دیکھ کے حضور رو پڑے اور صحابہ سے مشورہ لیا کہ اگر مجھے کہو تو میں ہار واپس کر دوں اور ابو العاص کو ویسے معاف کر دوں. صحابہ نے کہا نبی اللہ ہم بھی آپ کے ہیں, شریعت بھی آپ کی ہے, حکم بھی آپ کا ہے, ہم کتنی مجال رکھتے ہیں کہ آپ روک سکیں, ہماری کیا مجال ہے, آپ جو جی چاہتا ہے سو کریں. حضور نے مشورہ لیا صحابہ سے. تو حضور نے اس طرح رشتوں کی پاسداری کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں محبت کا دعویٰ بے تحاشا ہے اور ہمارے ہاں وہی باقی 3 طبقے ہیں. زبانی جمع خرچ کرنے والے حضرت علی کے مطابق, کچھ زبانی اور کچھ دل میں, اور تیسرے وہ جو زبان بھی حضور کے ذکر سے معمور رکھتے ہیں, دل بھی اور عمل بھی حضور کے مطابق کرتے ہیں. اچھا کتنی مار مٹنے کی بات ہے اس مسلمان کے لیے جسے پتہ چل جائے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عمل یوں کرتے تھے اور پھر وہاں پر وہ اپنی مرضی چلائے. شادی بیاہوں میں نظام ہمارا کیوں نہیں, وہاں ہمیں کیوں نہیں محفل میلاد یاد آتی, وہاں پر ہمیں کیوں حضور کا ذکر یاد نہیں آتا, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا مقصد اس کے احکام کیوں نہیں یاد آتے. وہاں پر وہی ڈھول باجا ہے, وہی میوزک ہے اور وہی کیمرہ ہے اور وہی سب کچھ ہے, وہی بے پردگی ہے, عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہے. اور پھر اوپر کرتے یہ ہیں کہ دیندار بندوں کو بھی وہاں جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہاں بٹھا لیتے, لاؤ جی یہاں بیٹھو, گانے بھی سنو, باجے بھی سنو, عورتیں بھی دیکھو, سب کچھ کرو. اور پھر کہتے ہیں آنا بھی پہلے ہے جی, پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے 2 گھنٹے پہلے. تو خدا را اس نظام کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہماری شادیاں حضور کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے, ہمارے گھر کا ماحول حضور کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے, ہماری شخصیت حضور کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے, ہماری عبادات حضور کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے, ہمارا لباس حضور کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے. چہرے مورے سے تو حضور علیہ السلام جیسے لگیں گے تو قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرمائے گا نا کہ چلو چہرہ ہی صحیح, کچھ نہ کچھ لے کے آیا, میرا امتی ہے, میرا ماننے والا ہے. اور اگر کیا ہی کچھ نہ اور خالی بس نعرے بازی کرتے رہے اور بس باقی دعوے کرتے رہے تو کیا فائدہ ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ, بڑی باری بات ہے, میں کرنے لگا ہوں, بڑی باری بات ہے. رسول اکرم نے زبانی جمع خرچ کرنے والوں کو کیا قرار دیا ہے. نبی اکرم نے زبانی جمع, عمل کچھ بھی نہیں, بس زبانی جمع خرچ کیا قرار دیا ہے. اور قرآن کریم نے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور اندرون خانہ اسی نہج پر قائم رہنے والوں کو کیا قرار دیا ہے, یقیناً منافق قرار دیا ہے.
تو ہمیں اس نفاق سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے کہ زبانی جمع خرچ اور باقی معاملات سے ہٹ کے دل میں حضور کی محبت کو بسائیں، اور اس کا اظہار کیسے کریں کہ بھائی میرا لباس، میری خوراک، میرا زندگی کا گزارنے کا طریقہ، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کی تربیت، باقی معاملات میں حضور کے مطابق کرنے کی کوشش. جہاں مجبور بے بس ہو جاؤں ٹھیک ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہاں مجبور ہے، یہاں بے بس ہے، یہ کر نہیں سکا، لیکن کم از کم احساس اور خواہش تو ہونی چاہیے، احساس اور خواہش ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، یہ بھی بڑی بات ہے. جس بندے میں یہ آرزو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ پھر اس کو اس پل صراط سے گزار ہی لیتے ہیں، وہ پھر یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ اس کی مدد اور معاونت کرتا ہے. قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھنا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک لفظ پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. بہت سارے بندے ہیں، صحیح بات ہے، وضو کا طریقہ بھی کوئی نہیں آتا، غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے پوچھتے ہیں، نماز کی رکھتے تک نہیں آتی، پڑھنی تو دور کی بات ہے، رکھتے نہیں آتی کتنی ہیں. زور کے 4 فرض ہیں تو 2 فرض ہیں، کو نہیں پتہ ہوتا. عصر کے 4 ہیں کہ 2 ہیں، کو نہیں پتہ ہوتا. مغرب کے 3 ہیں کہ 5 ہیں. بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں کو نہیں پتہ ہوتا. تو دنیاوی اعتبار سے ہم اتنے آگے نکل گئے، اور زبانی جمع خرچ اتنا آگے نکل گئے کہ وہ جو اصل دین تھا اس کو ہم بھول بیٹھے. وہ جو قرآن حدیث کے اندر سمٹا ہوا ہے اسے ہم اپنی زندگی میں لا ہی نہیں سکے. ہمارے بزرگوں میں ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں علم کتابوں کے اندر بھرا ہوا ہے. ہمارے بزرگوں کے زمانے میں علم جو ہے وہ آپ کو ہر بندے کے عمل کے اندر نظر آتا تھا. انہوں نے علم پر عمل کیا، علم نمایاں ہو گیا. ہم نے علم کو کتابوں میں ٹھپ کر دیا ہے اور غلاف چڑھا کے بس رکھ دیا، پاک کتاب اوپر رکھ دو، پڑھنا کون نہیں، سمجھنا کون نہیں. سب سے بہترین کپڑے میں قرآن کو ٹھپ کر کے رکھیں گے، لیکن سب سے کم وقت اسے دیں گے، سب سے کم وقت. اور کوئی ہے خدا نخواستہ کوئی گھر میں کوئی قرآن کھول ہی لے تو پھر برکتیں، رحمتیں اور حضور کی محبت کے اظہار کہاں پر. جو سب سے بڑا حضور ہمارے لیے اثاثہ لے کے ہیں وہ تو قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ یوں ہم نے بے حرمتی کی ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ قیامت کے دن حضور شکایت کریں گے، اللہ اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا. تو خدا را ہم اس کھاتے میں نہ آ جائیں. حضور کا میلاد زبان سے بھی منانا ہے، محبت حضور کی دل میں بھی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز آج اور آج کے بعد ہم خود اور اپنے گھر والوں کو حضور کے طریقے پر بھی عمل کرنے والا بنائیں گے. یہ حقیقی میلاد ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.